اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں با اختیار ہے، اس لیے آہذاری کرنے سے وہ بھیجی ہوئی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ رشوت خوار کو رشوت سے ایک جھوٹی اور پانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم رشوت دینا اور لینا چھوڑ دو تو ہزاروں نعمتیں حاصل کر لو گے۔ مومنوں کی مثال دریائی پرندوں کی طرح ہے جو سمندر کی سطح پر تیر رہے ہیں اور پلسی رات سے آرام سے گزر جائیں گے۔ عقل نفس کا شکار تب ہی کرے گی جب مرشد یار بن جائے۔ اپنے نفس کو گردن سے پکڑ کر اپنی مرشد کے پاس لے جا۔ احمق بندہ دنیا کی مزی لوٹتا رہتا ہے اور عاقبت کی فکر سے دور رہتا ہے، اور پھر ایسے وقت فکر کرتا ہے جب فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بزرگ لوگوں کی برائیوں پر برداشت سے کام لیتا ہے تو کہتا ہے یہ عاجز ہے، کسی کا کیا بگاڑ لے گا۔ اگر غصہ کرے تو انہیں مغرور کہہ دے گا۔ اے غافل، دنیا کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دین کی معاملے میں بے عمل صابر بن کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دینا دراصل اللہ سے بے نیازی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جیسے بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ماں مارتی ہے تو بھی وہ ماں ہی کو چمٹتا ہے، کسی دوسرے کی طرف مدد کے لیے نہیں جاتا ہے۔ جب تک انسان کو احساس اسے آہذاری کی طرف نہیں لے جائے گا وہ مردہ دل رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام دکھ درد کو اللہ کے حضوری میں پیش کر دے۔ تقوی کے آثار انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کے احوال ان کی علامتوں سے جان لیے جاتے ہیں۔ اندھا چن کے دیکھ نہیں سکتا، وہ خوشبو سے چیز کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ اگر تم لوگوں کی عادتوں سے ان کے احوال نہیں سمجھ سکتے تو ان کی گفتگو سے سمجھ لو۔ جو شیشہ چہرے کا عیب چھپائے وہ شیشہ نہیں ہے، وہ ایک احمق ہے۔ ایسی شیشے کی ہرگز جستجو نہ کر، وہ شیشہ تلاش کر جو چہرہ صحیح دکھائے۔ پھل کھاتے وقت کیڑا نکل آئے تو سمجھ جاؤ تمہاری قریبی تمہاری مال و دولت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انسان کے لیے سانپ اور شیر اتنے خطرناک اور مہلک نہیں جتنی اس کے اپنے اور دوست مہلک ہے۔